باب خیار شرط، اس باب میں ذکر کر رہے خیاری شرط کے متعلق۔ خیار جو ہے نا تین قسم پر ہے، خیاری شرط، خیاری رؤیت، خیار عیب۔ خیاری شرط کا کیا معنی ہے اب وہ یہاں پر ذکر کر رہے۔ خیاری شرط کا مطلب ہے کہ آدمی خریدنے کے وقت یا بیچتے وقت یہ شرط لگائے اپنے لیے کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو، میں سوچ لیتا ہوں ذرا کہ مجھے بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے، مجھے خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے۔ پھر یہ جو خیاری شرط ہے نا، یہ کبھی تو بھائی اپنے لیے لگاتے الگ طور پر، کبھی مشتری اور کبھی دونوں اپنے لیے خیار لگاتے ہیں، شرط کرتے ہیں کہ مجھے بھی خیار دو، آپ کو بھی خیار سوچ لو، یا کسی اور کے لیے بھی یہ خیار شرط کی شرط لگاتے ہیں۔ تب ایسے یہی مسائل ذکر کر رہے۔ خیار الشرط جائز فی البیع للبائع والمشتری ولہما، للبائع والمشتری، بائع مشتری دونوں کے لیے جائز ہے، جیسے آپ علیہ السلام کی روایات سے احادیث سے ثابت ہے۔ ولہما الخیار 3 ایام، اور ان دونوں کے لیے خیار ہوگا 3 دن کے لیے، فما دونہا یا 3 دن سے کم ہو۔ ولہما الخیار 3 ایام فما دونہا ولا يجوز اکثر من ذلك عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن سے زیادہ کا خیار شرط رکھنا جائز نہیں۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ من لا يجوز اذا سمى مدتا معلومتا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ یعنی صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر مدت معلوم لگائی ہونا مقرر کی ہو تو پھر 3 دن سے زیادہ کا خیار شرط کرنا بھی درست ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، حضرت ابن عمر سے کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، لیکن صحیح بات ہے نا کہ 3 دن کی جو مہلت زیادہ صحیح ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وخیار البائع یمنع خروج المبیع من ملکہ، کہ اگر بھائی اپنے لیے خیار لے لے کہ میں ذرا سوچ لیتا ہوں کہ یہ چیز میں نے بیچنی ہے یا نہیں، تیسری صورت میں مبیع جو ہے نا اس کی ملکیت سے نہیں نکلتی۔ فَإِنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، اگر اسی حالت میں مشتری نے کیا کر دیا، اس مبیع کو قبضہ کیا، فَحَلَكَ بِيَدِي، اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، جانور ہو مر گیا مثلا، فی مدت الخیار، خیار کی مدت میں، ضَمِنَهُ بِالْقِیمَةِ، تو اب کیا کرے گا، اس کی قیمت دے گا، سامان نہیں دے گا، کیونکہ سامان تو ہوتا ہے نا جس پر بھائی و مشتری رضامندی ظاہر کر، یا پر تو کوئی رضامندی کی بات ہوئی نہیں تھی، اسی لیے اب قیمت دینا پڑے گی، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ اور قیمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کے ذریعے کسی چیز کی قیمت لگائی جاتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، قیمت کہتے ہیں، جس سے کسی چیز کی تقویم کی جاتی ہے۔ آگے کرے وخیار المشتری لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع الا ان المشتری لا يملكه عند ابی حنیفہ، اگر مشتری اپنے لیے خیار لگائے نا، بھائی نے تو ویسے بھی کوئی خیار نہیں لیا، بس وہ کہہ رہے کہ میری طرف سے تو بیچ نہیں ہے، سوچو آپ کہ آپ نے خریدنا ہے یا نہیں۔ تیسری صورت میں منع نہیں کرتا کہ بائع کی ملکیت سے مبیع نکلے، کیا مطلب اس کی ملکیت سے مبیع نکلتی ہے۔ ہاں اتنی بات امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہ مشتری اب اس کا مالک نہیں بنے گا، کیونکہ اگر اس صورت میں یہ مالک بن جائے نا، پھر تو بدل مبدل منہ ہو ایک شخص کی ملکیت میں جمع ہو جائیں گے، اور اس کی کوئی نظیر نہیں، اور ایسا نہیں ہوتا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ، صاحبین فرماتے کہ یملکو، مشتری اس کا مالک بن جائے گا، کیونکہ اگر ہم ایسا کر لیں کہ بائع کی ملکیت سے بھی یہ مبیع نکل گئی اور مشتری کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوئی، یہ تو زوال لا الہ مالک ہو گیا، یعنی کوئی چیز ہے جو کیا ہے نا تو مشتری کی ملکیت میں ہے نہ بائع کی ملکیت میں، تو کیا بن گئی، ایک عجیب طرح سے چیز بن گئی نا کہ اب اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، تو لا الہ مالک ہو گیا نا، زائل لا الہ مالک ہے، اور اس کی مثال شریعت میں نہیں ہے۔ تو فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ، اگر یہ مبیع مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی تو هَلَكَ بِالثَّمَنِ،
تو سمن پر ہلاک ہو گیا. سمن پر ہلاک ہونے کا کیا معنی ہے؟ کیا پر تو عقد منبرم ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے. ابھی مبیع جب ہلاک ہو گیا تو کس کے بعد ہلاک ہو گیا؟ عقد کے تام ہونے کے بعد ہلاک ہو گیا. اس لیے کیا دینا پڑے گا؟ سمن دینا پڑے گا. وکذالک اسی طرح سے سمن دینا پڑے گا. ان دخلہ عیب، اگر اس میں عیب آ جائے. عیب کا کیا معنی ہے؟ پہلے یہ بکری مثلا اس کے پاس آئی تھی یا لائی تھی اور وہ کیا ہو گئی؟ لنگڑی ہو گئی، ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی. آگے فرما رہے ومن شرط له الخيار، جس شخص نے اپنے لیے خیار لیا ہونا فلہ اس کے لیے بھی جائز ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ یفسخ فی مدت الخیار، کہ جو مدت 3 دن اس کے اندر بیع کو فسخ کر لے کہ میں سوچنے کے لیے وقت لے چکا تھا لیکن اب مجھے اتنے زیادہ کے لیے ضرورت نہیں، اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلے ہی دن ختم کر سکتے. وَلَهُ أَن يُجِيزَهُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ 3 دن گزرتے وقت کیا کر لیے؟ خبر دے دے اور اس بیع کو نافذ کر دے، اجازت دے. فَإِنْ جَازَ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَازَ، اگر بائی حاضر نہیں ہے یا بائی خیار لے چکا تھا، مشتری حاضر نہیں، تو اس نے کہہ دیا کہ میں خریدتا ہوں، میں نے خرید لیا، اور دوسرا صاحب حاضر نہیں تھا، تو ایسا کرنا بھی درست ہے. یہ اجازت کی صورت میں، تنفیذ کی صورت میں. وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا يَكُونَ الْآخَرُ حَاضِرًا، فسخ کی صورت میں جب دوسرا ساتھی حاضر نہ ہونا، دوسرا سہیم، تو فسخ کرنا اس کے موجود ہونے کے بغیر، موجود ہوئے بغیر درست نہیں، کیونکہ اسی صورت میں بائی یا مشتری کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو خیار ہے نا، جب آدمی اپنے لیے لے لے تو یہ خیار جو ہے اس میں میراث نہیں چلتی، یہ ختم ہو جاتا ہے موت کے ساتھ. کہ اذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل الى ورثته، ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا. آگے کہہ رہے ومن باع عبدا على انه خباز او کاتب، اگر کسی شخص نے کسی چیز کو بیچ دیا اور اس نے ایک وصف بتایا تھا، کہا کہ میں آپ کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں، ایک شخص دینا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ خباز، نمبائی ہے، کھانا پکا سکتے، یا میرے پاس پینٹر ہے، کاتب ہے، منشی، بہت کچھ لکھ سکتے، کل رکھے. فوجدہ، بعد میں اسے پایا بخلاف ذالک کہ ایسا نہیں تھا، نہ تو کھانا پکا سکتا تھا اور نہ کچھ لکھ سکتا تھا، تو فالمشتری بالخیار، مشتری کی اختیار ہے. ان شاء خذ بجمیع ثمن، اگر چاہے تو اسی قیمت سے خریدے، و ان شاء ترک، اور نہ چھوڑ دے، کیونکہ ایک وصف ہے نا، اور وصف مرغوب جو ہے جب وہ رہ گیا تو اس کی وجہ سے قیمت میں کمی نہیں آ سکتی. حیات میں ضرورت ہے کہ اسے فسخ کرنے اور نافذ کرنے کا اختیار ملتا ہے.